الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کتاب الطہارت تبصرۃ المتعلمین جو علامہ ہلی کی ہے، کچھ علامہ ہلی کے بارے میں جانا تھا، کچھ ان کی کتابوں کے بارے میں جانا تھا، اور یہ جو ان کی کتاب تبصرۃ المتعلمین ہے اس کا پہلا جز کتاب الطہارت۔ کل ہم نے طہارت کے معنی جانا کہ طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں اور طہارت کے اس شرعی معنی کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے پانی کی طہارت کی دلیل جانی تھی کہ نحن نزلنا انا انزلنا الماء، کیا تھا آیت کیا تھی بتائیے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ پھر ہم نے طہور کے معنی کو جانا تھا کہ طہور کے معنی کیا ہیں، کہ یہ صیغہ مبالغہ ہے لیکن شاطم، ضارب اور مکلم کی طرح سے نہیں ہے کہ جب کلام کرے جب مارے تو شاطم اور کالم اور ضارب کہلائے، بلکہ یہ ایسی صفت ہے جو پانی پاک نہ کرے تب بھی وہ پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اب آتے ہیں بات پر۔ اچھا، میاہ کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا، یاد ہے کہ میاہ کس کی جمع ہے؟ ماء کی جمع ہے۔ ماء، الماء ضربان، جہاں ضربان، ضرب کے معنی ویسے آپ کیا جانتے ہیں؟ مارنا۔ جب ہم نے کہا ضربان، یہاں ضربان سے مراد ہے قسمان، ضربان یعنی قسمان۔ الماء ضربان یعنی پانی کی دو قسمیں ہیں۔ ضربان تثنیہ کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ تثنیہ کی پہچان کیا ہے؟ الف اور نون کا ہونا۔ تو یہاں الف اور نون ہے یعنی قسمان، ٹھیک ہے؟ پانی کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ مطلق و مضاف۔ پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ پانی یا تو مطلق ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے۔ تو الماء ضربان، مطلق نمبر 1، مضاف نمبر 2۔ اب مطلق کی تعریف کر رہے ہیں۔ مطلق کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں فالمطلق يستحق اطلاق اسم الماء علیہ، مطلق وہ پانی جسے حق ہو اطلاق اسم الماء، کہ اس پر پانی کا نام صادق آئے، ولا يمکن سلبہ عنہ، اور اس پانی کے نام کو سلب کرنا، سلب کہتے ہیں مائنس کرنا، اس سے ہٹا دینا، نکالنا۔ مثال کے طور پر جس کو دیکھنے کے بعد انسان کہے کہ یہ پانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کہا جائے یہ پانی ہے، جس کو دیکھنے کے بعد اس پر پانی کا نام صادق آ جائے، چاہے وہ جیسا ہو، آرو کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، کہا گیا اگر یہ پانی ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مطلق۔ اور جس کو اس سے سلب کر لیا جائے، مثلا کہتے، کیسے کہتے؟ گلاب کا، گلاب جل، کیا بولتے ہیں؟ گلاب جل یعنی گلاب کا پانی ہے کہ نہیں؟ نیبو پانی، کیا بولتے ہیں؟ نیبو پانی بولتے ہیں، کہ خالی پانی بولتے ہیں اس کو؟ نیبو پانی بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے علاوہ کہا نیبو پانی جب بولا گیا تو پانی بولا گیا کہ پانی کے علاوہ بھی کچھ بولا گیا؟ پانی کے علاوہ بھی کچھ بولا گیا۔ تو اس کا مطلب جس کو صرف اور صرف پانی کہا جائے وہ مطلق ہوتا ہے، اور جس سے سلب کر لیا جائے اس کو کیا بولیں گے؟ مضاف بولا جائے گا۔ تو عبارت کو اب دیکھیے یہاں سے، فالمطلق، تو مطلق پانی، فا یعنی تو، یہ فا جو اس کے ساتھ ہے اس کا ترجمہ کریں گے تو کا۔ فالمطلق، تو مطلق پانی، ما یستحق اطلاق اسم الماء علیہ، جس کا حق ہو کہ اس پر پانی کا نام صادق آئے، ولا یمکن سلبہ عنہ، اور اس پانی کے نام کو اس سے سلب کرنا ممکن نہ ہو۔
ولا يمكن سلبہ، سلب کرنا ممکن نہ ہو، عنہ اس سے، یعنی جس کو پانی کہا جا رہا ہے پانی کا نام اس سے چھینا نہ جا سکے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مطلق کا ہے، اگر اسی تعریف کو ہم مضاف کی تعریف کریں، یہاں پہ کیا والمضاف بخلافہ، مضاف اس کے برخلاف ہے، مضاف بخلافہ، مضاف سے خلاف ہے، خلافہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں دیکھیں جب ہم نے کہا والمضاف بخلافہ، مضاف کی تعریف دی ہے یہاں نہیں دی ہے، اگر ہمیں اسی تعریف کو مضاف کی تعریف بنانا ہوگا تو معلوم کیا کرنا ہوگا؟ یہاں کرنا ہوگا فل مضافو، یہاں مطلق کی جگہ کیا لائیں گے؟ مضاف، فل مضافو ما لا یستحق، یہ جو ولا یمکن سلبہ ہے نا، ولا یمکن سلبہ کے پہلے لا ہے نہیں ہے، اس لا کو مطلق سے پہلے یا مطلق کے بعد لا دیجئے، اس والے لا کو مطلق کے بعد لا دیجئے، کیسے کہیں گے؟ فالمضافو ما لا، ما کے بعد لائیے، ما کے بعد لائیے، ما لا یستحق اطلاق اسم الماء علیہ، و یہ والا لا تو ہٹا دیا تھا، یمکن سلبہ عنہ، یعنی جس کو پانی نہ کہا جا سکے اور اس کو اس سے سلب کیا جا سکتا ہو، اس کے نام کو چھینا جا سکتا ہو، تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ مضاف بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فالمطلق طاہر و مطہر، پھر سے عبارت کو دیکھیے، فالمطلق تو مطلق پانی، ما یستحق جس کا حق ہو، اطلاق اسم الماء علیہ کہ پانی کا نام اس پر صادق آئے، یعنی جسے پانی کہا جائے، ولا یمکن سلبہ عنہ اور اس نام کو اس سے سلب کرنا ممکن نہ ہو، والمضاف بخلافہ اور مضاف اس کے برخلاف ہے، فالمطلق طاہر و مطہر، تو مطلق پانی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے اتنا کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر ہے؟ الماء ضربان، پانی کی دو قسمیں ہیں، مطلق و مضاف، ٹھیک ہے، مطلق اور مضاف۔ اسماء آپ کو کلیئر ہے؟ اسماء ہے یا نہیں ہے؟ اسماء نہیں ہے؟ چلیے دیکھیے، وباعتبار وقوع النجاست، انقلاب آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں دیکھیے آپ کا مائک تو نہیں، آپ کا مائک بھی آف نہیں ہے، نہیں آئی ہے اسماء کی۔ پھر دیکھیے الماء ضربان، تیزی سے بتا رہا ہوں، پانی کی دو قسمیں ہیں، مطلق و مضاف، مطلق اور مضاف۔ فالمطلق مطلق پانی، ما یستحق، یہ ما کون سا ہے؟ ما موصولہ ہے، ما یستحق جس کا حق ہو، اطلاق اسم الماء علیہ یعنی جسے پانی، جس پر پانی کا نام صادق آئے، ولا یمکن سلبہ عنہ اور اس نام کو اس سے سلب کرنا ممکن نہ ہو، والمضاف بخلافہ اور مضاف اس کے برخلاف ہے، یعنی جس پر پانی کا نام صادق نہ آئے اور اس کو اس کے نام سے سلب کرنا ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ فالمطلق طاہر و مطہر، تو مطلق پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وباعتبار، اب یہاں دوسری بات آ رہی، پانی کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ وباعتبار وقوع النجاست، دیکھیے گا زیر زبر، وباعتبار وقوع النجاست فیہ ينقسم اقساما، اور نجاست کے گرنے کے اعتبار سے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اعتبار وقوع النجاست، وقوع کہتے ہیں گرنے کو، وباعتبار وقوع النجاست
یعنی فی الماء پانی میں نجاست کے گرنے کے اعتبار سے ینقسم اقسامان اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ الجاری. کون سا پانی ہوگا؟ جاری پانی. جاری پانی کی تعریف انہوں نے نہیں کی. اس کو کسے بیان کیا؟ کمیاہل انہار، جیسے کہ نہروں کا پانی. منطق میں اس کو کہا جاتا ہے تعریف بالتشبیہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعریف بالتشبیہ یا تعریف بالمثال. صحیح ہے، مثال یا تشبیہ سے جب تعریف دی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں الجاری پانی کمیاہل انہار، جیسے کہ نہروں کا پانی. نہروں کا پانی کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے. اب اس کا حکم بتا رہے ہیں. ولا ینجسو، کیا پڑھیں گے؟ ولا ینجسو، یعنی جو جاری پانی ہوگا وہ نجس نہیں ہوتا. ولا ینجسو سے مراد کیا ہے؟ نجس نہیں ہوگا. ولا ینجسو نجس نہیں ہوگا. لما یقع فیہ من النجاست، اس نجاست سے جو اس میں پڑے گرے. یقعو پہ 3 نمبر کا حاشیہ ہے. آئیے اس کو ملاحظہ کر لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. الزیادۃ من النسخ المطبوعہ، یہ لفظ زیادہ ہے جو چھپی ہوئی کتاب ہے اسے. ٹھیک ہے. ولا ینجسو فی لما فیہ من النجاسات، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولا ینجسو لما یقع فیہ، اور نجس نہیں ہوتا اس سے جو اس میں گرتا ہے. من النجاست، نجاست میں سے. یعنی اگر کوئی جاری پانی میں نجاست گر جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا. کب تک؟ ما لم یتغیر. کیا پڑھیں؟ لام جسم دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ تو کیا پڑھیں گے؟ ما لم یتغیر، جب تک نہ بدلے. لونہ، اس کا رنگ. او طعمہ، اس کا ذائقہ. او ریحہ، یا اس کی خوشبو. بیہا سے مراد کیا ہے؟ یعنی بن نجاسہ. ہاں، یہ ہا کی ضمیر کہاں پڑے گی؟ یہ نجاست کی طرف جائے گی. یعنی اگر پانی رکھے اگر پرانا ہو کے مہک پیدا ہو جائے تو کیا نجس ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں مہک پیدا ہو کس سے؟ نجاست کے گرنے سے. اس کی مہک، اس کا ذائقہ بدلے کس کی وجہ سے؟ نجاست کے گرنے سے. پرانا ہونے سے، دھوپ میں رہنے سے اگر کچھ بدل رہا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. فَإِن تَغَيَّرَا، یہاں پہ دیکھیے جو میں پڑھ رہا ہوں زیر زبر پہ غور کریے گا. فَإِن تَغَيَّرَا نَجِسَ الْمُتَغَيَّرُ. فَإِن تَغَيَّرَا نَجِسَ الْمُتَغَيَّرُ، تو اگر بدل جائے نجس المتغیر، تو جتنا بدلا ہے وہ نجس ہو جائے گا. خاصتاً، خاصتاً سے مراد کیا ہے؟ خاصتاً سے مراد ہے کہ جتنا حصہ بدلا ہے صرف اور صرف وہ حصہ نجس ہوگا. پوری کی پوری نہر نجس نہیں ہوگی. دون ما قبلہ و بعدہ، دون علاوہ، دون یعنی علاوہ، ما قبلہ جو اس سے پہلے ہے، وبعدہ اور اس کے بعد ہے. یعنی جس حصے کا رنگ بدلا ہے، جس حصے کا ذائقہ بدلا ہے، جس حصے کی نجاست کے گرنے سے مہک بدلی ہے، اس کے پہلے کا اور اس کے بعد کا کہ جہاں نہیں بدلا ہے وہ حصہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. وحکم ماء الغیث، ہاں دیکھیے مولانا، ماء الغیث جب کہا جاتا ہے، غیث کہتے ہیں بارش کے پانی کو. غیث کس کو بولیں گے؟ بارش کا پانی. وحکم الماء الغیث حال نزولہ، اور صحیح ہے، بارش کا پانی نازل ہوتے وقت
وماء الحمام، اور حمام کا پانی اذا کانت لہو مادۃ، جب اس کے کوئی مادہ ہو جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے وہاں مقدار میں پانی ہو. حکمہ یعنی حکم الجاری، اس کا بھی حکم کیا ہوگا؟ جاری کا حکم ہوگا. کلیئر ہوا؟ پھر سے دیکھ لیے، ایک مطلب اتنا دوہرا دے رہے ہیں، یعنی بارش کا پانی جب نازل ہو رہا ہو اور یہ جو نل سے پانی آپ لیتے ہیں، اگر ٹنکی آپ کی ایک کور سے زائد ہے تو جل سے آ رہا ہے تو کور سے منقطع ہو کے آتا ہے کہ متصل ہو کے آتا ہے؟ الگ رہ کے آتا ہے کہ ملا رہتا ہے؟ الگ کہاں رہتا ہے؟ نل سے پانی آ رہا ہے تو ٹنکی سے جڑ گیا کہ نہیں جڑ گیا؟ پائپ ہی پائپ. تو یہ جو پانی آ رہا ہے یہ بھی کس کے حکم میں ہوگا؟ جاری پانی کے حکم میں ہوگا. صحیح ہے؟ یعنی کس کے حکم میں؟ کنویں کا ایک کیا ہوتا ہے؟ مادہ ہوتا ہے جہاں سے نکلا رہتا ہے، تو ان کا بھی حکم کس کا ہو جاتا ہے؟ جاری کا ہو جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیے الجاری پانی کمیاہ الانہار، جیسے کہ نہروں کا پانی. ولا ينجس لما يقع فيه من النجاسہ، نجاست کے گرنے سے یہ نجس نہیں ہوتا. ما لم يتغیر لونه، جب تک کہ اس کا رنگ نہ بدلے. او طعمه او ريحه، طعم کہتے ہیں ذائقے کو، ریح کہتے ہیں خوشبو کو، کہ جب اس کی بو نہ بدلے، جب تک اس کا ذائقہ نہ بدلے تب تک وہ پاک ہوگا. ٹھیک ہے؟ بدل جائے گا تو نجس ہوگا. فَإِن تَغَيَّرَ نَجِسَ الْمُتَغَيَّرُ خَاصَّةً، اگر بدل جائے تو جتنا حصہ بدلا ہے صرف وہ نجس ہوگا. دُونَ وَمَا بَعْدَ، نہ اس سے پہلے والا نہ اس کے بعد والا نجس ہوگا. وَحُكْمُ الْمَاءِ الْغَيْثِ حَالَ نُزُولِهِ، بارش کا پانی نازل ہوتے وقت. وَمَاءُ الْحَمَّامِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ حُكْمُهُ، اور اسی طرح سے حمام کا پانی جب اس کا مادہ ہو تو اس کا حکم بھی کس کا حکم ہوگا؟ جاری پانی کا حکم ہوگا. اتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی مشکل نہیں ہے؟ چلیے تو اتنے بعد جو ہے آگا پہلے اور بعد والا نہیں سمجھنا ہے. پہلے والا کون سا؟ ما قبلہ و بعدہ. ہاں، یعنی جتنا حصہ بدلا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کا اور اس کے بعد کا. مثلا 1 میٹر میں پانی ہے موجود ہے اور بیچ کے 400 سے 500، ٹھیک ہے، یعنی اگر 1 کلومیٹر کا ایریا ہے نہر کا، 1 کلومیٹر سے آپ لے لیں کہ 600 میٹر سے 700 میٹر تک کا پانی بدل گیا ہے نجاست کے گرنے سے، تو 600 سے 700 میٹر تک کا پانی نجس ہوگا. پہلے والا 1 سے لے کے 500 تک، صحیح، 1 سے لے کے 600 تک اور 700 سے لے کے 1000 تک، ٹھیک ہے، وہ پانی کیا ہوگا؟ پاک رہے گا. کلیئر ہوا؟ ہاں. اور جب بارش کا پانی گر رہا ہو، صحیح ہے، گرتے وقت، رکا ہوا نہیں، گرتے وقت اس کا بھی حکم، وہ بھی پانی نجس نہیں ہوگا. نجاست پہ گر بھی رہا ہے تو نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ بو مزہ نہ بدل جائے. اور وہ پانی کہ جس کا کوئی مادہ ہو، جس کا سوتا ہو، جس کا کوئی سورس ہو، صحیح ہے، جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے، تو اس کا حکم بھی جاری پانی کا حکم ہوگا. یعنی وہ بھی نجاست سے کے ملنے سے نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ بو مزہ نہ بدل جائے. مطلب واضح ہے؟ ہاں. اسما آپ کو؟ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں پہ رکتے ہیں اور تاکہ جی جی بتائیے. ہاں، اب ان کا حکم آئے گا، کنویں کا حکم الگ آئے گا. تالاب وغیرہ میں بھی پانی اگر گر جا رہا ہے، نجاست گرے گی تو جس حصے کو نجس کرے گی نا بس اتنا ہی نجس ہوگا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے.